صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گزار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. ارے وہی آقائے صلاۃ و سلام جن کے سجدے ہمیں نماز ملی. ارے وہی آقائے صلاۃ و سلام جن کے سجدے ہمیں روزہ ملا. آئیے جھوم جھوم کر لبوں کو چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. تو پڑھیے آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تبھی کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے. حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی, اچانک کعبہ گر کیسے گیا. حضرت عبد المطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو ان کی ملاقات ایک لونڈی سے ہو جاتی ہے. وہ لونڈی حضرت عبد المطلب سے کہتی ہے, اے مطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں اتنا سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے فرما دیا کہ یہ مسلمانوں دیکھو یہ کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ سجدے میں ہے, کیونکہ آج میرے پوتے حضرت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت و شہادت کا دن ہے. کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت جبریل ابھی رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا کہہ کر حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے حضور کو ان کی بھی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا, حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا, حضور بے قرار ہو جائیں گے, حضور کی آنکھوں سے آنسو اسکبار ہونے لگیں گے. اتنے میں میرے حضور ہی عرض کرتے ہیں, اے جبریل کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل مجبوراً عرض کرتے ہیں, ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے رسول کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے, میرے رسول کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے, میرے رسول بے قرار ہو جاتے ہیں, میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو اسکبار ہونے لگتے ہیں اور میرے آقا روتے روتے غار حرا میں چلے جاتے ہیں. ایک صحابی جو حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا, وہ نماز اسی لیے پڑھا کرتا تھا تاکہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی, دوسری طرف چہرے بددعا کی عبادت ہوگی, دوسری طرف چہرے انور کی زیارت ہوگی. اس صحابی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ روتے روتے ایک جنگل میں جاتے ہیں. وہاں ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں, اے چرواہے کیا تو نے میرے رسول اللہ کو دیکھا ہے, کیا تو نے مزاح البصر کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا عرض کرتا ہے, نہیں میں کسی رسول کو نہیں جانتا, میں کسی مزاح البصر کو نہیں جانتا, لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کوئی اس غار میں اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے, اتنی دردناک آواز میں روتا ہے کہ میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. میرے رسول وہاں اتنا رو رہے ہیں, کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں. اور آج کل ہم تو نماز بھی چین سے نہیں پڑھتے ہیں اور میرے آقا وہاں اتنا رو رہے ہیں. وہ صحابی جب اس چرواہے سے یہ بات سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اتنی دردناک آواز سے رونے والا, اتنی پھوٹ پھوٹ کے آواز سے رونے والا میرے حضور کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ وہاں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور کا سر سجدے میں ہے, سر سجدے میں ہے اور حضور عرض کیے جا رہے ہیں, یا رب حبل امتی, یا رب حبل امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. وہ صحابی رسول کو اٹھاتے ہیں, یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے, مزاح البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے, اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے, اے فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. لیکن میرے رسول اس کی بات نہیں سنتے ہیں بلکہ اپنی رب کی بارگاہ میں بار بار عرض کیے جا رہے ہیں, یا رب حبل امتی, یا رب حبل امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. دیکھیے آپ نے سجدے تو بہت
دیکھے ہوں گے. حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کسی مدرس نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کسی امام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کسی امام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. اور ہم لوگ بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, لیکن میرے رسول کا سجدہ انوکھا تھا, میرے رسول کا سجدہ نرالا تھا, میرے رسول کا سجدہ ہم سب کے سجدوں سے الگ تھا. میرے رسول سجدے میں کیا عرض کرتے ہیں, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. میرے رسول ہمارے لیے اتنا دعائیں کیا کرتے تھے, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. ہمارے السلام علیکم.